تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت اور برکت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. تو آپ اپنا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ اگر آپ بھی پہنچانا چاہتے ہیں اپنا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، تو آپ اس عمل پر جو ہے وہ اس بات پر عمل کر کے اپنا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری قبر پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے، اور اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ پوری دنیا سے کوئی مسلمان کہیں سے بھی کسی جگہ سے بھی جب کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ کیا کرتا ہے، اس درود پڑھنے والے کا نام، اس کے والد کا نام دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کیا ہے. تو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی کتنی بڑی فضیلت اور برکت ہے کہ آپ کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے، اور آپ کے والد کا نام بھی بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ جب یہ عشق کی بات ہے نا کہ کسی سے اگر کوئی پیار کرتا ہے، کسی سے جب کوئی عشق ہوتا ہے تو بڑی حسرت ہوتی ہے کہ میرا ذکر وہاں میرے محبوب کے پاس ہو. وہ جب یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا ذکر وہاں ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے. تو اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا نام بارگاہ رسالت میں پیش کریں اور بارگاہ رسالت میں ہمارا نام پکارا جائے اور وہ فرشتہ ہمارا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. درود پڑھنے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا نام پیش ہوگا، ہمارے والد کا نام بھی پیش ہوگا. درود پڑھنے کی تو ویسے بھی بہت زیادہ فضیلت اور برکت ہے. کوئی پریشانی ہے، جتنے بھی دکھ ہیں، جتنے بھی مصیبتیں ہیں، آپ کی ساری زندگی میں آپ کی بہار آ جائے گی. درود پاک پڑھنے سے آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی. اس لیے آپ بھی یہ وظیفہ کریں. اگر دیکھیں کہ اس فرشتے کی جو سماعت یعنی سننے کی اتنی طاقت ہے کہ پوری دنیا سے، انڈیا سے، پاکستان سے، یورپ سے، عرب سے، کہیں بھی آپ بیٹھے ہیں اور آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں تو وہ فرشتہ درود کو سنتا ہے، اور وہ درود کو سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. تو دیکھیے کہ اس فرشتے کی سماعت یعنی قوت کا کتنی زیادہ ہے، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا. اس لیے آپ ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا نام پیش کرتے رہے کریے اور درود پاک کا وظیفہ بنا لیں زندگی میں. اس سے آپ کی پریشانیاں انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائیں گی اور آپ پر رحمتیں اور برکتیں ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب موت آئے تو ہم درود پاک پڑھ رہے ہوں اور ہمیں موت آ جائے، اور جب قبر میں اٹھیں تو ہم درود پاک ہی پڑھتے اٹھیں. وہ کہتے ہیں نا کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اس طرح مثلا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے. آمین.